بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت عمرو بن العاص بن وائل قرشی صحیح فاتح مصر۔ حضرت عمرو بن العاص عرب کے دانشوروں اور رؤسا میں تھے۔ وہ صاحب فہم و فراست اور متبر و باصلاحیت شخص تھے۔ بہت ہی بہادر اور شجاع، فن جنگ اور لڑائی کے معاملات میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ 8 سن ہجری تک مشرکین کے گروہ میں رہ کر اسلام کے خلاف متحرک و سرگرم رہے اور مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت توحید پر لبیک کہنے والے مومنین کو کفار مکہ نے شدید تکلیف دینی شروع کی، تو اعلان نبوت کے 5ویں سال 613 سن عیسوی میں کچھ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی تھی۔ حبشہ سے مسلمانوں کو ضلع وطن کرنے اور مسلمانوں کے خلاف شاہ حبشہ نجاشی کے کان بھرنے مکہ سے مشرکوں کا ایک وفد حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں حبشہ گیا تھا۔ 5 سن ہجری میں 10,000 کفار کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے پہنچا اور غزوہ خندق احزاب وقوع میں آیا۔ اس جنگ میں حضرت عمرو بن العاص کفار کے لشکر کے اہم رکن تھے، لیکن حضرت عمرو بن العاص کی تقدیر میں اسلام اور حضور اکرم کی عظیم خدمات کرنے کی سعادت مکتوب تھی۔ 8 سن ہجری میں وہ حبشہ میں تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ ان کے تعلقات اور بہتر مراسی تھے، بلکہ شاہی دربار تک ان کی رسائی تھی۔ اتفاقاً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر حضرت عمرو بن زمری رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت قاصد نجاشی کے پاس آئے۔ جب حضرت عمرو بن العاص کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے نجاشی سے بادشاہ سے کہا کہ عمرو بن امیہ جمری کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں انہیں قتل کر کے قریش کے سامنے سرخ رو بنوں۔ شاہ حبشہ نجاشی حضرت عمرو بن العاص کی یہ فرمائش سن کر توبہ کرنے کے انداز میں اپنے رخساروں کو تھپ تھپایا اور کہا کہ میں کیوں کر اس مقدس ہستی کے قاصد کو تمہارے حوالے کر دوں جس ہستی کی خدمات ناموں سے اکبر حضرت جبرائیل کا لقب حاضر ہوتے ہیں اور وہ ہستی خدا کا رسول برحق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نجاشی نے حضرت عمرو بن العاص کو فرمائش کرتے ہوئے فرمایا، اے عمرو میری بات غور سے سن اور حضور اقدس کی پیروی اختیار کر۔ شاہ حبشہ نجاشی کی نصیحت نے حضرت عمرو بن العاص کے دل کی دنیا پلٹ کر رکھ دی۔ ایمان ان کے دل میں نصب ہو گیا اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ جب موضع خدا نامی مقام تک پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت خالد بن ولید سے ہوئی، جو ایمان لانے کی نیت سے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ دونوں میں ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا تو راز کھل گیا۔ دونوں ہی ایک ہی ارادے سے نکلے ہیں، چنانچہ دونوں حضرات ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کے ایمان کی لاجوال دولت حاصل کی۔ پہلے حضرت خالد نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا دست اقدس بڑھائے تاکہ میں بیعت کروں۔ حضرت عمرو بن العاص کی گزارش پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، لیکن عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا، اے عمرو کیا بات ہے، ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ عرض کیا میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ عرض کیا شرط یہ ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائے۔ فرمایا اے عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایمان پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالسلام آنا اور حج کرنا، یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ ہر ایک سابقہ تمام گناہوں کو ناپید اور محو کر دیتا ہے۔ حوالہ معارض النبوت، اردو ترجمہ جلد 2 صفحہ 449۔ الغرض 8 سن ہجری میں فتح مکہ سے مہاقلب حضرت عمرو بن العاص مشرف ایمان ہوئے۔ اس وقت سے لے کر تا دم مرگ انہوں نے اسلام کی عظیم خدمات سر انجام دی۔ مثلا جنگ جتاسلاسل 8 سن ہجری میں ان کو حضور اقدس نے امیر لشکر مقرر فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 9,000 کے لشکر پر انہیں سردار بنا کر فلسطین بھیجا اور فلسطین ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ملک شام کی تمام جنگوں میں آپ حاضر رہے اور ملک شام پر پرچم اسلام لہرانے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ خلافت فاروقی میں آپ نے مصر فتح کیا، خلافت عثمانی میں آپ نے اسکندریہ فتح کیا۔
عشق رسول کے کیف میں سرشار ہو کر حضرت عمرو بن العاص ملک شام و مصر کے طاقتور اور جنگجو حاکموں سے بڑی دلیری سے ٹکرائے، قلیل تعداد کے اسلامی لشکر سے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل رومی لشکروں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ تو ناظرین، دین کے بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔